نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے اس چینل کے سامعین، ان کے ناظرین، اس چینل کی آڈینس کا تہہ دل سے اپنی ایڈمن کے بہاف پر شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس چینل کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے، ان ویڈیوز کو شیئر اور لائک کرنے کے ذریعے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ذریعے اس ایڈمن کی، اس چینل کی اس کوشش کو سراہا اور اپریشیٹ کیا۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا مقصد جو ہے وہ اس چینل کی مزید کچھ ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے سے پہلے اپنی چینل کی آڈینس کے ساتھ ایک فیملیئرٹی کریٹ کرنا، ایک تعارفی بیان اور اس چینل کے مقصد کو ذکر کرنا جو ہے وہ مقصود ہے۔ بیسیکلی میں اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت سے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بیسیکلی اس زندگی کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنا مقصود ہے، ورنہ جس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہ ہو، اس کی عبادت نہ ہو، اس کی تابعداری نہ ہو، اس زندگی کو زندگی نہیں بلکہ شرمندگی بھی کہنا چاہیے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے کے بعد اس ویڈیو میں اپنی بات کو کچھ ایک دو پوائنٹس کے اندر ڈسکس کرنا چاہوں گا، جن میں سے سب سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تو اس چینل کا مقصد ہے۔ اس چینل کو کیوں سٹارٹ کیا گیا، اس چینل کو کیوں شروع کیا گیا، اس چینل کو کھولنے کا مقصد کیا تھا۔ بیسیکلی آج کے اس پرفتن دور میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایک عام مسلمان، بلکہ ایک خاص و عام کہنا چاہیے، وہ بینگ اے مسلم اس پرفتن دور کی وجہ سے اپنے رزق کی تگ و دو، اپنے گھریلو معاملات، اپنی ڈیلی لائف روٹین کے اندر اس قدر مشغول، اس قدر مصروف ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اس کی اشاعت، اس کے پھیلاؤ کے لیے وہ ٹائم ہی موجود نہیں، وہ وقت ہی میسر نہیں کہ وہ اپنے گھریلو معاملات سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کوشش کر سکے۔ اس لیے ہم نے ایک عام انسان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک عام مسلمان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم اس ملک کے مسلمانوں کے جو جید علماء ہیں، جو ریناؤنڈ اسکالرز ہیں، ان کی آراء کو اکٹھا کریں کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر، تاکہ کسی مسلمان کو ایک ہی ٹاپک کے اوپر سرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو اس کے لیے مختلف لوگوں کے پاس، مختلف علماء کے پاس جانا نہ پڑے، ٹریول نہ کرنا پڑے، ان کو ٹیلی فونکلی پوچھنا نہ پڑے۔ اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر مختلف مسالک اور مختلف اسکول آف تھاٹس کے پرسیپشنز، ان کی آراء، ان کے جو ڈیسیجنز ہیں، ان کے جو فتاوی ہیں، ہم ان کو اکٹھا کریں اور کمپائل کر کے اس کو اکٹھا کر کے کسی ایک ہی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک عام مسلمان کو اس بات کا فائدہ ہے کہ اس کو اس کے لیے بہت زیادہ ٹریول کرنے کی یا بہت زیادہ سرچ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ مختلف مسالک کے، مختلف مکتبہ فکر کے جو اسکول آف تھاٹس کے جو آراء ہیں، جو ان کے ڈیسیجنز ہیں، ان کے جو پرسیپشنز ہیں، ان کو ایک ہی ویڈیو کے اندر کمپائل فارم میں سن سکتا ہے۔
اور دوسرا میں اس حوالے سے ایک بات کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرنا چاہوں گا اس ٹیم کے بہاف پر، اس چینل کے ایڈمن کے بہاف پر، کہ اس چینل کی ایڈمن کا اس کے پیچھے جو ٹیم ورک ہے، جو ٹیم ہے، اس کا تعلق کسی خاص اسکول آف تھاٹ کو، کسی خاص مکتبہ فکر کو پروموٹ کرنا، سپورٹ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ جو ہے وہ کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی تکفیر کرنا جو ہے وہ مقصود ہے۔ اور اس حوالے سے میں ایک اور بھی چیز ذکر کرتا چلوں کہ خدارا یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کمنٹس کے اندر آپ اپنے اندر جو ہے وہ ضرف پیدا کریں۔ ایک مسلمان کے اندر ضرف ہونا بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تابع ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سب سے بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کا تعلق اگر کسی ایک خاص فرقے یا کسی خاص مکتبہ فکر کے ساتھ ہے، تو کسی دوسرے کی بات کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کو ایکسپٹ کرنا اور اس کو تحمل کے ساتھ سننا جو ہے وہ اس کا ظرف اپنے اندر جو ہے وہ رکھیں، تاکہ آپ کسی کی بات کو سن سکیں۔ اگر آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں بھی کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ڈیسیجن ہے، اس کا جو پرسیپشن ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو، لیکن کم سے کم اس کو اچھے طریقے سے سننا اور اس کو تحمل کے ساتھ سننا، پیشنس رکھنا، اس چیز کو سمجھیں۔ کمنٹس کے اندر گالم گلوچ، کوئی بےہودہ بات، کوئی فاحش گفتگو نہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ گالی دینا شیطان کا کام ہے۔ آپ جس وقت شیطان کو بھی گالی دیں گے، حالانکہ وہ لعنت کا مستحق ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ گالم گلوچ کرنا ایک مسلمان کا وطیرہ نہیں ہے۔ اس لیے کمنٹس کے اندر آپ کی کوئی سجیشنز، آپ اس چینل کی امپروومنٹ کے لیے، اس چینل کی بہتری کے لیے کوئی آپ کا سجیشن، کوئی آپ کا کمنٹ، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کے اوپر ورکنگ کریں گے۔ اسی لیے اپنی جو قیمتی آراء ہیں ان سے ہمیں آگاہ کریں۔ اس چینل کی امپروومنٹ کے حوالے سے آپ کی جو بھی جو آراء ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن ایک دوسرے کی تذلیل کرنا نہ ہی ایک مسلمان کا وطیرہ ہے۔ کسی ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، کسی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، کسی کے اوپر طنز کرنا، یہ کسی ایک مسلمان کا وطیرہ نہیں ہو سکتا۔ اور کوشش کریں کہ اس سے جو ہے وہ اجتناب کریں کہ کمنٹس میں اس طرح کا کوئی کمنٹ جو ہے وہ پاس نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کی جو ہے وہ تکفیر ہو، کسی کی تذلیل ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔